إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما معزز و مکرم میرے دینی و اسلامی بھائیوں، اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی ہے جس کے لیے ہم عبادتیں انجام دیتے ہیں اور اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے تابع کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، ہم اسلامی اعتبار سے جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بڑی اہمیت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کے نام سے عید منائی جاتی ہے اور اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج آپ کے سامنے جس عنوان پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے قربانی کی حقیقت اور اس کے مختصر مسائل۔ معزز سامعین، یہ قربانی، اس کے مسائل اور اس کی فضیلتیں وقتاً فوقتاً ہم مختلف علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو بنیادی راز ہے اور قربانی کا جو مقصد ہے، یہ مقصد اکثر و بیشتر احباب نظر انداز کر دیتے ہیں اس مقصد کو۔ گزشتہ جمعہ ہم نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی جو اہمیت، فضیلت اور اس میں کیے جانے والے جو مستحب اعمال ہیں، اس سلسلے میں ہم نے تفصیل سے سماعت فرمائی۔ جہاں تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، وہیں پر عرفے کا روزہ رکھنا بھی ہے، اور
صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق عرفے کے روزے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبل وبعد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں بتلایا کہ عرفے کے روزے کے سلسلے میں مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قربانی کے مسائل پیش کرنے سے پہلے ضروری وضاحت کرتا چلوں کہ ذی الحجہ میں تکبیرات کا اہتمام کرنا، کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرنا، اور یہ سنت ہمیں نظر نہیں آتی، اور عید کے موقع پر ماشاءاللہ بڑے چاق و چوبند طریقے سے اہتمام کے ساتھ تکبیرات کا تو ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن اسی انداز کا اہتمام ایام تشریق میں بھی ہونا چاہیے اور عید سے پہلے بھی ہونا چاہیے۔ جیسے 9 دن گزرتے ہیں، ان ایام میں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے تکبیر کے الفاظ۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ عرفے کے روزے کے سلسلے میں عام طور پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ عرفے کا روزہ کب رکھیں۔ سمجھنے کے لیے ایک آسان مسئلہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے روزے کے سلسلے میں بتلایا، اور عرفہ ایک مقام کا نام ہے جہاں پر حاجی قیام کرتے ہیں، جو حج کا اہم رکن ہے، اور جس دن حاجی میدان عرفات میں قیام فرماتے ہیں اس دن کو عرفے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن کی یہ فضیلت بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، معاف فرما دیتا ہے گناہوں کو۔ اب ہم اندازہ لگائے کہ یہ عرفہ کس دن آتا ہے، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ جتنی عبادتیں ہیں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، تمام کا تعلق چاند سے ہوتا ہے۔ ہم جس دن مکے میں عید کی جاتی ہے اس دن عید نہیں کر سکتے، چاہے عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر، چاند کا اعتبار کرنا چاہیے۔ لیکن احادیث پر غور کرنے سے عرفے کے سلسلے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں چاند کا اعتبار نہیں ہے، مقام کا اعتبار ہے، اور عرفہ ایک جگہ ہے پوری دنیا میں نہیں۔ تو جس دن حجاج میدان عرفات میں ہوتے ہیں اس دن کے روزے کی فضیلت بتلائی گئی، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اب آئیے قربانی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی محض جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے کہ بازار سے جانور لا لیے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربان کیا اور گوشت استعمال کیے، تقسیم کیے، ختم۔ یہ ایک رسم ہے، حقیقت میں قربانی سنت ہے۔ آج اگر روحانیت سے خالی قربانی ہو تو وہ محض رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ قربانی کے پیچھے ایک عظیم پیغام ہے، ایک عظیم سبق ہے، ایک عظیم مقصد ہے۔ یہ مقصد ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ قربانی اسی وقت کامیاب سمجھنا چاہیے کہ قربانی سے پہلے ہماری جو زندگی تھی نفسانی خواہشات میں گزر رہی تھی، گناہوں میں گزر رہی تھی، عبادتوں میں سستی آ رہی تھی، لیکن قربانی کے بعد ہماری زندگی بدل گئی، سوچنے کا انداز بدل گیا، رہن سہن بدل گیا، اور ہم اپنی مرضی کو
اپنے خواہشات کو، اپنی ہر چیز کو رب کی رضا کے لیے نچھاور کر دے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ اور یہ احساس اسی وقت آئے گا جب ہم اس کی تاریخ سے واقف ہوں گے۔ اٹھائیے سورہ صافات کی ابتدائی آیات۔ سورہ صافات کے اندر اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، تقریباً آیت نمبر 103، 104، 105۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام بے آب و گیا وادی میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا ہے؟ یہ ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جن کے لیے کہا گیا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے اپنے اندر، اللہ کے لیے مطیع و فرما بردار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کہا گیا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جس نے وفاداری کا حق ادا کیا۔ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب رب العالمین نے کہا فرما بردار بن جاؤ، مطیع ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے لیے فرما بردار ہو جاتا ہوں۔ رب نے مطالبہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں جواب بھی دیا، اور پوری زندگی اس جواب کے ارد گرد گزرتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام فرما برداری، مسلم فرما برداری کرنے والا۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جن کا معنی یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے، اطاعت کرنے والے، بات ماننے والے۔ ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم اس دعوے میں سچے ہیں یا محض زبانی اپنے آپ کو فرما بردار کہتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ عملی طور پر اس کا ثبوت اپنی زندگی میں ہونا چاہیے، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھا۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا، ابتلا میں مبتلا کیا، آزمائش میں مبتلا کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، رب نے تصدیق کی کہ تمام آزمائشوں، تمام امتحانوں میں کامیاب رہے، مکمل کھرے اترے، اور اللہ رب العالمین نے عظیم امامت کے منصب سے سرفراز کیا انہیں بدلے کے طور پر۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی؟ رب نے جب دعوت و تبلیغ کا حکم دیا، اپنے گھر والوں، رشتہ دار، قوم کے سامنے علی اعلان توحید کا اعلان کیا، قوم دشمن ہو گئی، ملک سے نکال دیا گیا، بدلے میں آگ میں ڈال دیا گیا، اس کے باوجود صبر و ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہے، اللہ کے لیے آگ میں کودنے تیار ہو گئے، آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، قوم نکال دیے، قوم اپنے علاقے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، پھر وہاں پر بے آب و گیا وادی، جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیوی اور اس بچے کو جو ایک عرصے کے بعد، امیدوں کے بعد، دعاؤں کے بعد، تمناؤں کے بعد پیدا ہوا، اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بار بار دعائیں کرتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک و صالح لڑکا عطا فرما۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ ہم بھی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی دعا کرے کہ الہی نیک اور صالح لڑکے عطا فرما، نیک اور صالح اولاد سے ہمیں نواز۔ یقیناً اولاد فرما بردار بن کر رہے گی۔ ایسی جگہ پر اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیے جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، رب کی رضا کے لیے۔ پھر
خواب میں دکھلایا گیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اسے رب کا حکم سمجھا, اپنے بیٹے کے سامنے آئے, کہنے لگے یا بنیا انی ارا فی المنام, اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک فانظر ماذا تری, تمہاری رائے کیا ہے بتلاؤ. کیا فرما بردار بیٹا تھا, فرما برداری کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا. آج کی اولاد کو والدین کے لیے ایسی فرما برداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اپنی ہر چیز کو ماں باپ کی رضامندی کے لیے قربان کر دینا, یہ فرما بردار اولاد کی نشانی ہے. بیٹے نے چوں چرا نہیں کیا, بحث و مباحثہ نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیسا سوچ لیا مجھے قربان کرنے کے بارے میں. بیٹے نے بہترین جواب دیا, یا ابت فعل ما تؤمر. باپ نے بھی بہترین انداز میں کہا, اے میرے پیارے بیٹے, بنیا کہا, اے میرے پیارے لختے جگر نور نظر, میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کہا یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان, عاجزی, احترام, انکساری, فرما برداری. افعل ما تؤمر, آپ کو جو حکم دیا گیا آپ بلا جھجک کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, یقیناً آپ اللہ چاہے تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ, کیا فرما برداری کا نمونہ پیش کیے باپ اور بیٹے. رب نے دونوں کے لیے کہا فلما اسلما, رب کی جانب سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ جب دونوں نے فرما برداری کا مظاہرہ کیا, باپ نے بھی بیٹے نے بھی. فلما اسلما وتلہ للجبین, فوراً اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا. ونادیناہ اے یا ابراہیم, رب نے یہ منظر دیکھ کر اعلان کیا, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اور جو ہی ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں لیے, گردن پر پھرانے ہی والے تھے, پتہ نہیں کہ چاقو کے نیچے بیٹا ذبح ہو رہا ہے یا کوئی اور چیز ذبح ہو رہی ہے, رب کے لیے قربان کر دیے. اللہ کی جانب سے ایک دمبا بھیج دیا گیا اور وہ چھری کے نیچے آ گیا, وہ ذبح ہو گیا. یہ ہے رب کی فرما برداری, یہ ہے رب کی فرما برداری, یہ ہے قربانی کا پس منظر. ہم جب جانور ذبح کریں تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ الہی میں تیرے لیے تیرے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانور ذبح کر رہا ہوں, جانور کا خون بہا رہا ہوں. اے اللہ میں تیرے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنے تیار ہوں. اے اللہ میں تیرے لیے اپنے مال کو تیرے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اے اللہ میں اپنی ہر چیز کو تیری مرضی کے تابع کرتا ہوں. اے اللہ میں تیرے اوامر و نواہی پر عمل کرنے تیار ہوں. اے اللہ ضرورت پر میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے تیار ہوں. یہ ہے پس منظر, یہ احساس ہونا چاہیے. یہ ہے روحانیت قربانی کی, یہ سبق عظیم قربانی کا کہ اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا, یہ قربانی کا عظیم پیغام ہے. اس کے بعد پوری زندگی میں ایمانی انقلاب آنا چاہیے. آئیے قربانی کے مسائل بھی ہم سنتے چلے. قربانی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ محض جانور قربان کرنا نہیں, خون بہانا نہیں, گوشت کھا کر تقسیم کرنا نہیں, بلکہ تقویٰ ہے اور متقیوں کی قربانی قبول ہوتی ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو ہرگز نہ تمہارے قربانیوں کے گوشت پہنچتے نہ خون پہنچتا. اللہ تعالیٰ تقوی دیکھنا چاہتا ہے قربانی کے ذریعے کہ واقع بندے فرما بردار ہے یا نہیں. اور قربانی کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی ایک گھر کی طرف سے ایک جانور کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے سلسلے میں اعلان کیا, ابو داؤد کی روایت ہے, الا ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ. اے لوگو,
گھر والوں کی طرف سے ہر سال جانور قربان کرنا ہے، اور جو استطاعت رکھنے کے باوجود، ہر چیز کی سہولت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ وعید آئی ہے جان بوجھ کر چھوڑ دینے میں۔ قربانی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پر صحابہ نے بھی عمل کیا۔ قربانی ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کے طریقے پر انجام دینا چاہیے، ریاکاری، نمود یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج میرے بھائی قربانیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، فلاں 5 جانور ذبح کیے تو میں 10 جانور ذبح کروں گا، فلاں 20,000 30,000 کا جانور لیا تو میں 50,000 کا جانور لوں گا، فلاں 50,000 کا لیا اور فلاں کا نام مشہور ہوا، اس سال میرا نام ہوگا، 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں بکرا لوں گا۔ باقاعدہ فوٹو آتے ہیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اخبارات میں، خبروں کی سرخیوں میں رہتے ہیں ایسے لوگ جو محض 1 بکرا 1.5 لاکھ میں خریدتے ہیں۔ بولی لگائی جاتی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے قیمتی فلاں بکرا ہے جو 1.5 لاکھ میں بکا، 2 لاکھ میں بکا، خریدنے والا فلاں ہے، بیچنے والا فلاں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج تو قربانی کی ایک رسم نظر آتی ہے، روحانیت خالی ہے، روحانیت سے خالی نظر آتی ہے قربانی۔ جانور خریدتے ہیں قیمتی سے قیمتی، اب اس پر عرش لگاتے ہیں، سنگوں کو باندھتے ہیں ربنوں سے، کمر کو باندھتے ہیں، گویا کہ دلہن کی طرح تیار کرتے ہیں اور گلیوں میں پھراتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، کیا کس کے لیے قربانی دے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے یا دکھانے کے لیے، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنا مرتبے کے لیے کہ فلاں صاحب ماشاءاللہ 50,000 کی گئی لائے، فلاں صاحب 1 لاکھ کی گئی خریدے، اب پورا محلہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اب یہ صاحب بھی ڈیرا لگا کر لیٹنگ لگا کر جانوروں کو رکھے۔ عجیب معاملہ ہے مسلمانوں کا۔ یہ عبادت ہے میرے بھائی، اور عبادت اخلاص کی بنیاد پر رہی تو قبول کی جائے گی۔ ریاکاری آ گئی، شہرت آ گئی، دکھاوا آ گیا تو عبادتیں بیکار ہے، دھول کی مانند اڑا دی جائے گی، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ یہی چیز یہاں پر کہی گئی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ جانوروں کا گوشت، قربانیوں کا گوشت، خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کتنا قیمتی، کون کتنا زیادہ خرچ کر کے جانور لیا، یہ دیکھتا ہے کہ اخلاص کن کا کتنا ہے، دل میں تقوی کتنا ہے، کون قربانی کے عظیم مقصد کو سمجھے ہیں۔ عطا ابن یسار نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ابن ماجہ ترمذی کی روایت ہے کہ بتلائیے آپ لوگ قربانی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طریقے سے کرتے تھے، عہد نبوی میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانب سے 1 جانور یا 1 بکری قربان کرتے، اپنے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے 1 بکری قربان کرتے، اور ہم بھی استعمال کرتے، دوسروں کو بھی کھلاتے۔ اس کے بعد لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، حتیٰ یہ تباہا کے الفاظ، یعنی لوگ آپس میں فخر کا ذریعہ بنا لیے۔ کب کہا؟ تابعی کے دور میں کہا ابو ایوب انصاری نے کہ ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے 1 جانور قربانی دیتے تھے، اس کے بعد لوگوں میں فخر ہونے لگا اس سلسلے میں۔ آج کے حالات اگر دیکھیں گے تو کیا کیفیت ہوگی میرے بھائی؟ یہ عبادت نہیں، عبادت کی رسم بن کر رہ گئی قربانی، اخلاص ختم ہو گیا۔ تقسیم تو کرتے ہیں لیکن وہی کینہ، کپٹ، بغض، نفرت، دل میں ایمانی انقلاب، ایمانی ہلچل ہی پیدا نہیں ہوتی قربانیوں کے بعد بھی، تو پھر فائدہ کیا ہے اسے قربانیوں کا؟ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحت مند، تر و تازہ، خوشی کیے ہوئے سنگدار بکرے قربان کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے، ایک امت محمدیہ کی جانب سے۔
یہ قربانی عبادت ہے، سنت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک وقت 9 ازواج مطہرات تھی، 9 بیویاں موجود تھی، 9 جانور ہر ایک کی جانب سے کر سکتے تھے۔ کیا کوئی حدیث میں ثبوت ملتا؟ نہیں، 2 کا ثبوت ملتا، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کی جانب سے۔ تو الغرض سہولت کے اعتبار سے قربانی اپنی استطاعت کے مطابق کرنا چاہیے۔ گائے میں، یہاں پر گائے تو آج کل ایک جرم کی شکل اختیار کر گئی، بیل کی قربانی دے سکتے ہیں، اجازت ہے، گائے کی قربانی سے اجتناب کیجئے، کیونکہ ہندوستان کا قانون ہے، ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ فتنے کا سبب بن جائے گا۔ گائے کی قربانی سے اجتناب کرے، بیل کی قربانی دے سکتے، 7 حصے مل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اونٹ میں بھی 7، بعض روایتوں کے مطابق 10 حصے مل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کی جو مختلف دعائیں بتلائی گئی اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ آسان دعا جو ہر ایک کے لیے یاد رکھنے کی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس انداز کے مختلف دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے دعائیں، یہ بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ سنت کے مطابق، آداب کے مطابق قربانی کرنا چاہیے، اور قربانی کے بعد اس کا جو چمڑا ہے اجرت کے طور پر قصاب وغیرہ کو نہ دے، اللہ کے راہ میں صدقہ کرے، اور جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وادخروا وتصدقوا، کھاؤ، جمع کرو اور صدقہ کرو۔ تو اپنے لیے بھی استعمال کرے، لوگوں کے لیے بھی صدقہ و خیرات کرے۔ اور کافی مسائل تھے قربانی کے، چونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، یہ موٹی موٹی اور ضروری باتیں تھیں قربانی کے سلسلے میں۔ اور یہ دعا ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما، اگر رب نے قربانی کو قبول فرما دیا تو قربانی کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ اگر قربانی کے سلسلے میں کوئی مسائل وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں تو نماز کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو احباب قربانیوں کا ارادہ رکھے ہیں الہی انہیں استقامت کی توفیق عطا فرما، الہی ریاکاری سے ہم تمام کو محفوظ فرما، الہی اخلاص کی بنیاد پر عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما، جو احباب دعاؤں کے درخواست کیے ہیں الہی ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما، الہی ہمارے بزرگ والدین پر رحم فرما، والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما، والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ والدین موجود نہ ہو تو ہماری عبادتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ہماری بیوی کو ہمارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے گھر میں خیر و برکت نازل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم ورب حليم۔